بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، تو نہیں سنا سکتا بہروں کو پکار جب وہ پھر جائیں پیٹھ دے کر۔ بہرا سامنے کھڑا ہو نا تو کوئی بندہ بات کرے تو شاید اشارے سے سمجھ جائے، اور جب وہ پیٹھ دے کے جا رہا ہو تو اس کے پلے کیا پڑنا ہے؟ وما انت بہاد العمی، اور تو نہیں راستہ دکھانے والا اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے بچا کر، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں سنا سکتا تو مگر اس آدمی کو جو ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے ہماری آیتوں پر، اور وہ فرما بردار ہیں، یعنی ضد نہیں کرتے، اناد معاند نہیں ہے، منیب ہے، منیب، دل والا برتن سیدھا رکھتے ہیں، وہ فائدہ حاصل کریں گے، وہ سنیں گے۔ یہ آیت، اس طرح کی ایک آیت سورۃ روم میں، ایک آیت فاطر میں، وما انت بمسمع من فی القبور، یہ تین آیتیں واضح کر رہی ہیں کہ مردے دنیا والوں کا کوئی کلام، پیغام، سلام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے اپنی کتاب میں غالباً المسلک المنصور، المسلک المنصور، اس میں لکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی الموتیٰ میں شامل ہیں۔ یہ تو نہیں نا مانتے، کہتے ہیں میت کہنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کیا لکھا؟ آپ الموتیٰ میں شامل ہیں۔ تو پھر قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ۔ میں نے مغرب کے بعد جو کلاس پڑھائی اس میں میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، فاتحہ کا صحیح طریقہ، فاتحہ کا صحیح طریقہ۔ خاموشی سے میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپس میں بات نہ کریں۔ فاتحہ کا صحیح طریقہ، اس پر 45 علماء دیوبند کے دستخط ہیں۔ کتنے؟ وہی لوگ جن کے المحند پہ ہیں، دیوبند سے چھپی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ اس کے پہلے مخاطب آپ ہی ہیں، آپ ہی کو اللہ کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتیٰ۔ جو لوگ اس میں کٹ حجتیاں کرتے ہیں کہ اسماع کی نفی ہے، سماع کی نہیں، یعنی سنانے کی نفی ہو رہی ہے، آپ سنا نہیں سکتے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سن نہیں سکتے؟ یہ ان کی کٹ حجتی ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے۔ جناب، زندگی میں جب وہ مردے تھے، لوگ تھے، زندہ تھے، آپ سناتے تھے تو وہ سنتے تھے نا، آپ سناتے تھے وہ سنتے تھے۔ مرنے کے بعد ان میں کمی کو نہیں آئی۔ میری بات پہ شاید آپ نے توجہ نہیں کی۔ مرنے کے بعد ان میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ اب بھی سن رہے ہیں۔ کمی کس میں آ گئی ہے؟ نبی پاک میں، کہ اب آپ میں سنانے کی طاقت نہیں رہی۔ یہی کہنا چاہتے ہیں آپ کہ یہاں سنانے کی نفی ہو رہی ہے، سننے کی نفی نہیں ہو رہی؟ تو اگلی آیت کا کیا معنی کریں گے؟ کرو معنی، ولا تسمع الصم الدعاء، آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو۔ کیجئے معنی، بہرے سنتے تو ہیں
آپ سنا نہیں سکتے، یہی میں نے۔ آگے چلیے، وما انت بہاد العمی، آپ اندھوں کو دکھا نہیں سکتے، اندھے دیکھتے تو ہیں، یہی میں نے۔ اس طرح قرآن کی آیتوں کو خراد پہ نہ چڑھاؤ، جو ان کے معنی ہیں، جو حضرت عائشہ نے سمجھے، جو حضرت عمر نے سمجھے، جو امام اعظم نے سمجھے، جو مفتی اعظم دیوبند نے سمجھے، انہوں نے یہی میں نہ سمجھانا کہ سننے کی نفی ہو رہی ہے۔ یہی تو حضرت عائشہ نے کہا تھا، یہی حضرت عمر نے کہا تھا۔ کل بھی ایک پوسٹ کسی بندے نے چڑھائی کہ مردے جو ہیں وہ زندوں سے زیادہ سنتے۔ دلیل، نبی پاک نے 70 کافروں کے متعلق کہا تھا یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہو وہ زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ میں نے کہا جہاں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، حلالی بیٹے بنو، آگے اپنی ماں کا قول پڑھو، لیکن وہ ماں ام المومنین ہے نا، وہ ام المومنین کا قول پڑھو نا، آگے ام المومنین کیا کہہ رہی ہیں؟ اس پر سکوتی اجماع سکوتی ہو گیا ہے، اور اجماع سکوتی کس حکم میں ہے؟ متواتر کے حکم میں، اصول شاشی میں نہیں لکھا ہوا۔ ایک صحابی مانا کرے باقی کیا کر جائیں؟ چپ۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ حضرت عائشہ نے جب سماع کا معنی علم کیا، تعویل کی، کیف یقول رسول اللہ، یہ بات اللہ کے نبی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ واللہ یقول انک لا تسمع الموت۔ جب حضرت عائشہ نے یہ تعویل کی، کوئی صحابی بولا؟ کسی صحابی نے کہا ماں جی یہ آیت جو آپ پڑھ رہی ہیں اس میں تو اسماع کی نفی ہے، سماع کی نہیں ہے؟ کسی نے کہا؟ کسی نے یہ کہا کہ سماع، آپ نے سماع کا لفظ بولا تھا، علم کا نہیں بولا؟ کسی صحابی نے تردید کی ہو؟ اس کے بعد 54 سال اما عائشہ رہی ہیں زندہ۔ کتنے سال؟ 54 سال۔ کسی صحابی نے بات کی ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں کی ہو؟ کسی نے کی ہو؟ یہ دلیلیں نہیں ہوتی جناب، معجزہ بطور دلیل لے کے آئے ہو، آدھی حدیث پڑھ لی آدھی چھوڑ دی، یہ دلیلیں نہیں ہیں۔ کام دی کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، کام کی دلیل ہے تو لاؤ، یہ کوئی دلیل ہے؟ ایک مولانا فرمانے لگے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، وہ فرمانے لگے مردے سنتے ہیں، دلیل خواب میں مر گیا تھا میں سنتا رہا ہوں۔ واہ، دلیل دیکھیں جناب آپ ان کی، یہ دلیلیں ہیں تمہاری؟ خواب میں مر گیا تھا تو میں سنتا رہا ہوں لہذا مردے سنتے ہیں۔ ایک اور عالم تھے، ان سے میں نے کچھ پڑھا بھی ہے، اور میں ان کی دلیل سن کے حیران ہو گیا۔ وہ کہنے لگے مرنے کے بعد قبر میں بندہ زیادہ سنتا ہے، کیوں؟ مٹی میں خاصیت ہے آواز کو آگے لے جانے کی، مٹی میں خاصیت ہے آواز کو آگے لے جانے کی۔ پھر انہوں نے اس پر دلیل پیش فرمائی کہ ٹرک جو ہے یا بس 1 فرلانگ آدھ فرلانگ دور آ رہی ہو اور یہاں سڑک پہ کان لگاؤ تو کھڑ کھڑ کی آواز آتی، تو وہ مٹی اس آواز کو آگے لے جا رہی۔ ہم جتنے طالب علم تھے سبق پڑھنے کے بعد ہم سب سڑک پہ لیٹے ہوئے تھے، کان ہم نے لگائے ہوئے تھے سڑک پہ کہ کیسے آواز آتی ہے ٹرک کی۔ یہ دلیلیں ہیں کہ ڈھکوسلے ہیں؟ دلیل لاؤ۔ اشاعت التوحید والوں کے پاس بڑے پہاڑ کی طرح مضبوط دلائل ہیں، تمہارے پاس کوئی کام کی دلیل ہے تو دلیل لاؤ۔ کبھی خبر واحد پیش کر دیتے ہو، کبھی وہ پیش کر دیتے ہو جس کا راوی محمد ابن مروان ہے، کبھی وہ پیش کر دیتے ہو جس کا راوی زازان ہے، کبھی وہ پیش کر دیتے ہو جس کے متعلق محدثین کہتے ہیں اس 70 عورتوں نال متع کیتا سی۔
یہ تمہارے راوی ہیں اور یہ تمہاری روایتیں ہیں۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے تو وہ فرماتے تھے جاؤ تم رہو محمد ابن مروان کے ساتھ اور زازان کے ساتھ، اور عنایت اللہ کو رہنے دو رب کے قرآن کے ساتھ۔ جاؤ تم ان کے ساتھ رہو، ان راویوں کے ساتھ رہو۔ کوئی راوی شیعہ ہیں ان میں سے، کوئی کذاب ہیں، کوئی وضاع ہیں، ان راویوں کے بلبوتے پہ قرآن کی تردید کرتے ہو اور کٹ حجتیاں پیش کرتے ہو کہ سماع کی نفی نہیں ہے، اسماع کی نفی ہے۔ اسماع کی نفی لازم ہے، سماع کی نفی کو مفتی اعظم دیوبند نے لکھا ہے، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ مفتی اعظم ہے دیوبند کے مفتی اعظم، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، دیوبند کے پہلے مفتی ہیں۔ ماؤں میں امہات المومنین میں جو ماں سب سے اعظم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور اماموں میں جو امام اعظم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور مفتیوں میں جو مفتی اعظم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ۔ پتہ نہیں تمہارے ساتھ کون ہے؟